ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ منافقین کی طرف۔ 2 دفعہ ایمان کا ذکر ہے ان کے، اور 3 دفعہ کفر کا، اور آخری مرتبہ کیا ہے؟ کفر، اور کفر میں زیادتی۔ سب سے پہلے ایمان لائے، پھر اس سے پھر گئے، تقاضے پورے نہیں کیے، پھر کوئی فائدہ دیکھا پھر ایمان کی طرف پلٹ آئے، پھر جب مشکل لگی کوئی بات پھر چھوڑ گئے، پھر کفر کی طرف چلے گئے، اور پھر بالآخر کفر ہی کی طرف رہ گئے، کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، کفر ہی میں زیادتی اختیار کی۔ ایسے لوگ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے، ایسے لوگوں کی پھر بخشش نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو رہنمائی دیتا ہے وہ رستے کی، یعنی سیدھے رستے کی، نیکی کے رستے کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پھر دوبارہ پھر جاتا، پلٹ جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خلاف ایک حجت دے دیتا ہے۔ ہاں پھر توبہ کرے تو بھی توبہ قبول ہو جاتی۔ ہاں اگر کوئی ایمان کی طرف آنے کے بعد کفر کی طرف پلٹا اور پھر اسی کے اندر ہی ترقی کر گیا تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو کبھی ہدایت نصیب ہوتی۔ اور یہ اصول آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے ایک اور نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، اور گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ اس آخری انجام کو جا پہنچتا ہے۔ تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ کفر میں زیادتی یا کفر میں ترقی انسان کے لیے مغفرت اور ہدایت دونوں چیزوں کا دروازہ بند کر دیتی۔ کفر کی وجہ سے نہ انسان کو پھر ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی مغفرت، نہ ہی بخشش۔ دنیا میں ہدایت نہیں اور آخرت میں بخشش نہیں۔